المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه المقتنع وعلى من اتبع بهداه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، پردہ-نشین دینی ماں بہنیں، رب تعالیٰ کا کروڑ احسان و کرم ہے کہ اس نے رمضان المبارک کی یہ حسین ساعتیں ہمیں نصیب فرمائی. بہت سارے ہمارے عزیز و اقارب وہ بھی تھے جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج اس رمضان کو ہمارے ساتھ نہیں ہے. کچھ وہ ہیں جو کہ دوسرے عشرے میں بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن بس یہی آج کل میں اللہ کو پیارے ہو گئے. رب تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، اور جیسا کہ محترم مشفق اشفاق صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ آج کی رات دوسرے عشرے کی آخری رات ہے. کل مغرب کی نماز سے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. رب تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم رمضان کی ان ساعتوں سے استفادہ کر سکیں. تو یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس کا کرم ہے، اور رب تعالیٰ کے انعام کا، اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا نعمتوں میں اضافے کا سبب ہوتا ہے. اللہ کی نعمتیں اگر ان کی قدر کی جائے گی تو اللہ رب العزت نعمت میں بڑھوتری فرمائے گا، اضافہ فرمائے گا. اور شکریہ یہ نہیں ہے کہ 100 دانوں کی تسبیح لے کر شکریہ کا جپ کیا جائے. شکریہ یہ ہے، نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اسے دینے والے کے مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کیا جائے. رمضان ہمیں ملا ہے، یہ نعمت اللہ رب العزت کی ہمیں ایسے استعمال کرنی ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں. دین اسلام کا خلاصہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ صحیح تعلق ہو جائے. اسلام کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی بات، اس کا مقصد، اس کا موضوع اور اس کا ہدف یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب سے رشتہ درست ہو جائے، پختہ ہو جائے، صحیح ہو جائے. اور بات حقیقت کی ہے کہ اللہ رب العزت ہی سے بندے کا سب سے پہلا رشتہ ہوتا ہے. ماں باپ سے رشتہ بعد میں ہے، عزیز و اقارب سے رشتہ بعد میں ہے. سب سے پہلا رشتہ بندے کا اپنے مولا سے ہے. اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اسلام کا ہر حکم ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹا، ہر بڑے سے بڑا حکم ہمیں لے جاتا ہے اللہ کی محبت کی طرف، ہمیں لے جاتا ہے اللہ کے تعلق کی طرف. اور 12 مہینوں میں ایک مستقل مہینہ رمضان کریم کا مہینہ، اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم الشان رکن روزہ جو اس مہینے میں رکھا جاتا ہے، یہ بھی انتہائی عظیم الشان جو اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے، ہمارا تعلق بڑھاتا ہے. اگر بندے نے رمضان اس طرح
کیا کہ اللہ سے تعلق جڑ گیا. تعلق اس طرح کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی اور خوش ہو گئے. ہماری صبح، ہماری شامیں، ہماری سحر، ہمارا دن بھر کا روزہ، ہماری افطار، یہ ہماری تراویح اور ہماری دیگر نفل عبادتیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، دعائیں ہیں، یہ ساری کی ساری اگر اس نتیجے پر ہمیں لے جائے کہ ہمارے اللہ سے تعلق درست ہو جائے. یہ تو مشہور عبادتیں ہیں. اس کے علاوہ مستورات جو اپنے گھر والوں کے لیے، سبھی ذمہ داران کے لیے، بچوں بڑوں کے لیے سحر کا انتظام کرتی ہے. افطار میں بہترین کھانوں کا، بہترین مشروبات کا، مرغوب غذاؤں کا اور تلن کا انتظام کرتی ہے. سب حضرات گرمی کے موسم میں پنکھے کے نیچے اور کولر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو گرم کچن میں، پسینے میں شرابور، چولہے کے سامنے روزے داروں کی خدمت کے لیے، معصوم بچوں کی خدمت کے لیے، گھر کے ہر فرد کی خوشی کے لیے کہ اسے سکون مل جائے. دن بھر کے روزے کے بعد، بھوک اور تھکن کے بعد رات اس کی راحت کا سامان ہو جائے. یہ آپ جس محنت و مشقت میں لگی ہوئی ہے، اگر اس کے نتیجے میں اللہ حاصل ہو گیا، اگر اللہ کا تعلق حاصل ہو گیا، اگر اس کی محبت حاصل ہو گئی، تو رمضان وصول ہو گیا، رمضان کی نعمت کی قدردانی ہو گئی، اس کا شکریہ ادا ہو گیا. لیکن اگر ہماری عبادات کے نتیجے میں ہماری نیت واہواہی کی ہو، ہماری نیت لوگوں کے درمیان تعریف کرانے کی ہو، ہم جیسے معصوم بچے روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی تعریف ہوتی ہے، ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، معصوم بچوں کا تو یہی اخلاص ہوتا ہے، آگے چل کر بھی یہ اللہ کے لیے کرنے والے بنتے ہیں. لیکن اگر بڑوں کے ساتھ بھی یہی ہو گیا، اتنی انتھک محنتوں اور کوششوں کے بعد، اور خصوصاً ماں کی جاب اور سروس تو ایسی ہوتی ہے جو 24 آورز، جو 24 گھنٹے ہے، ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں ہے، مہینے میں کوئی چھٹی نہیں ہے، سال میں کوئی چھٹی نہیں ہے. اسے زندگی کی آخری سانس تک جو لگا رہنا ہے، اور جس دن سب کو چھٹی ہے اس دن اس کا کام اور بڑھ جاتا ہے، اس دن اس کی محنت اور مشقت کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے. اگر اتنی محنتوں کے بعد، اتنی جانفشانی کے بعد قرآن کریم نے جس محنت کا تذکرہ کیا ہے، ماں کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا، اور قرآن کریم نے ماں کی اس جفاکش مامتار زندگی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. قرآن کریم نے کہا کہ یہ ماں اپنے بچے کو مشقت در مشقت، مصیبت در مصیبت، تکلیف در تکلیف، کتنے مصیبت و آلام کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں پالتی ہے، اسے اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، وہ اس بوجھ کو سنبھال رہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کی پرورش فرما رہے ہوتے ہیں. ایک جاندار سے ایک جاندار کا دنیا میں آنا، یہ موت سے ملاقات کر کے واپس آنے سے کم نہیں ہوتا ہے. اتنی محنت، اور پھر وہاں سے لے کر اپنے بچے کو پروان چڑھانا، اپنے بچے کو مارکیٹ میں اور دنیا کے سامنے وہ دکھانے کے قابل بنانا، لوگوں کے شانہ بشانہ چلنے کے قابل بنانا، قدم بقدم دنیا سے آنکھ ملانے کے لائق بنانا، اتنی محنت اور مشقت کی سروس، اور خصوصاً رمضان کے تقاضوں کے ساتھ. روزے میں کتنے لوگ بد اخلاق ہو رہے ہیں، پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اخلاق بلندی پر ہوتے ہیں، پیٹ خالی ہوتا ہے تو اخلاق رفو چکر ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ماں بد اخلاقی پر نہیں آ سکتی ہے. دنیا بے صبری کا مظاہرہ کرے، اگر ماں بھی بے صبری دکھا دے تو کیسے چلے گا؟ یہ کل کائنات درہم برہم ہو جائے گی. اللہ رب العزت کتنے صبر والے ہیں، اللہ کے بندے کتنے نافرمانی کر رہے ہیں اور کتنے اللہ کی حکم عدولیہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے علم اور صبر کا عالم دیکھیں کہ سورج برابر نکل رہا ہے، آسمان پانی
برابر برسا رہا ہے، ہوائیں برابر چل رہی ہے۔ اگر اللہ رب العزت اپنا صبر کھو دے، اللہ اگر اپنے علم کو چھٹی دے دے تو کیا ہوگا اس کائنات کا؟ ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنی محبت اور اپنی ممتا کا ایک شاہکار دنیا میں ماں کو بنایا ہے۔ اگر ماں ان ساری روزے کی مشقتوں کے باوجود اور اتنی کمزوریوں کے باوجود اگر اپنا آپا کھو دے، اپنے صبر کو کچھ لمحوں کے لیے چھٹی دے دے تو گھر کی کل کائنات درہم برہم ہو جائے، قیامت آ جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ مائیں اپنا صبر نہیں کھو رہی ہے، وہ برابر ڈٹی ہوئی ہے، وہ برابر اپنے مشن پر گامزن ہے، وہ برابر اپنی ماں کے ممتا کے ذمہ داریوں کو برابر ادا کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر اس سے اللہ نہیں ملا، اگر اس سے دنیا کی واہواہی مل گئی، اگر اس سے لوگوں نے تعریفیں کر لی، اور ظاہر بات ہے لوگ کیا تعریف کرتے ہیں؟ ایک ماں کو اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بال سفید کرنے پڑتے ہیں۔ کون بہو ہے جس کو پہلے دن سے کامیابیاں مل گئی، جس نے اپنے سسرال والوں کے دل جیت لیے اور سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی؟ کون سی بہو ایسی ہوتی ہے؟ بہوؤں کو تو کتنی عظیم مشن پر اور کتنی لمبی پاری کھیلنی پڑتی ہے، کتنے عظیم اور کتنے زبردست امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کون ذات ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جسے اگر آپ نے غلطی سے بھی پکار لیا تو وہ بھی جواب دے دیں گے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 70 سال سے یا سنم پکار رہا تھا، اپنے بت کو پکار رہا تھا، یا سنم۔ اس کے بت نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک دفعہ زبان پھسل گئی اور غلطی سے کہہ دیا یا سمد۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہو، تم کیا کہتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کی، ہے اللہ، یہ 70 سال سے اپنے معبود کو، اپنے بت کو پکار رہا تھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک بار زبان پھسل گئی اور غلطی سے اس نے کہہ دیا، آپ نے جواب دے دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور شہنشاہ مطلب کا فرمان ہوا کہ اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو پھر سنم اور سمجھ میں کیا فرق رہتا؟ وہ اللہ ایسی عظیم المرتبہ ذات ہے جس کو کوئی غلطی سے بھی پکارے تو وہ جواب دیتے، جس کے پاس چھوٹا سا عمل پیش کرے، چھوٹی سی صحیح کوشش پیش کرے تو اللہ رب العزت اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے رمضان شریف کا کیا عالم ہے، ہمارے روزوں، ہماری تراویح کا کیا عالم ہے، ہماری نماز کا کیا عالم ہے۔ نماز چل رہی ہوتی ہے اور ہمارا سارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے روزے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے روزوں میں ہمارے پیٹ کا روزہ ہو رہا ہے، بس خواہشات نفسانی کے پورا کرنے سے ہم بچ رہے ہیں، صرف اس کا روزہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ زبان برابر غیبتوں اور چغلیوں میں مصروف ہے۔ ہماری آنکھ کا کتنا روزہ ہے، ہمارے کان کا کتنا روزہ ہے، ہمارے دل دماغ کا کتنا روزہ ہے۔ اللہ کا شہنشاہ مطلق کا دربار اور ہمارے روزوں کی اس کے دربار کے لائق سامنے کیا حیثیت، لیکن اللہ رب العزت نبھا رہے ہیں، اللہ رب العزت اسے بھی قبول فرما رہے ہیں۔ اور قرآن کا اعلان ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہوتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اے میرے بندوں، میری بندیوں، یہ رمضان کے عبادات کے ذریعے تمہیں مشقت میں ڈالنا مقصود نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ کیا کرنا ہے تمہیں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تمہیں چاہیے کہ رمضان کی 30 اور 29 کی تعداد کو تم مکمل کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جب رمضان کریم کے 30 29 دن مکمل ہو جائے اور عید کا دن آئے تو تم اللہ کی اس توفیق پر، اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، امید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ اور ہمارے ان روزوں کے، ہماری رمضان کی اس 30 29 دن کی ٹوٹی پھوٹی سعی و کوشش کے نتیجے میں، ٹوٹی پھوٹی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے پیاروں نے تو کیا 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 ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے،
اللہ رب العزت کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال لگایا، اپنی جان لگائی، اپنی اولاد قربان کر دی۔ ہمارے روزے، ہماری افطار، ہماری سحر، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے بچوں کے لیے یہی کمال ہے۔ چھوٹے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ چھوٹے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ چھوٹا بچہ جسے کھڑا ہونا آیا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا جاتا ہے، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی بچے کا ہاتھ چھوڑا، وہ چند لمحوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن سارے گھر تیار ہوتا ہے کہ خوشی سے چیخ پکار نکل جاتی ہے، تالیاں بج جاتی ہے کہ دیکھو ہمارے لالے کو کھڑا ہونا آ گیا۔ اتنے کہ ہماری خوشی اور ہماری آواز چھت تک بھی نہیں پہنچی کہ بچہ دھڑام سے گر پڑتا ہے، لیکن ہم اس میں بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر چلایا ہے، اس کا ہاتھ چھوڑا، ایک قدم اس نے آگے بڑھایا، 2 قدم آگے بڑھایا، ماں لپک کر اس بچے کو لے لیتی ہے، دادی اماں، نانی اماں لپک کر اس بچے کو لے لیتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ میرے بچے کو چلنا آ گیا، میرا بچہ تو کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا۔ یعنی چھوٹا بچہ اس نے چھوٹی سی کوشش کی، ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا بچہ تو چلنا سیکھ گیا، دوڑنا سیکھ گیا، میرا بچہ تو کامیاب ہو گیا۔ ہمارے اللہ ہمارے کھوٹے روزوں کو، ہماری کھوٹی تراویح کو، ہمارے کھوٹے عبادات کو ایسے ہی قبول فرما لیتے ہیں، ورنہ تو اس کے بندے اس کی راہ میں کیسے قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ذرا افطار کے موقع پر روح افزا شربت جب ہاتھ میں ہو، فلسطین کے روزے داروں کو یاد کر لیا کرو، جنہیں ایک لقمہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے کو تر کرنے کے لیے، ایک گھونٹ پانی کے لیے 20 کھانا پڑ رہا۔ ان روزے داروں کا اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ کے دربار میں کیا پیش کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ لوگ قرآن کریم پر عمل کر رہے ہیں، وہ قرآن کریم کی مثالیں پیش کر رہے ہیں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کے نمونے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے حضور اس کے لاڈلے بندے کیسے کیسے قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ہم کھوٹے بندے اللہ کے حضور جو کچھ کر سکے، اللہ رب العزت رمضان کے ختم پر اعلان فرما رہے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، قرآن کا اعلان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، میرے بندوں نے میرے لیے روزہ رکھا، میرے بندوں نے میرے لیے تراویح پڑھی، میرے بندوں نے میرے لیے گرمی کو برداشت کیا اور گلے کی سوختی اور خشکی کو برداشت کیا، میرے بندوں نے یہ سب میرے لیے کیا۔ اب جب کہ انعام ملنے کا زمانہ ہے، اب جب کہ رزلٹ حاصل ہونے کا زمانہ ہے، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارے اللہ کہاں ہیں، ہمارے اللہ کہاں ہے، جیسے معصوم بچے عیدی لینے کے لیے ابا جی کہاں ہے، ابا جی کہاں ہے، دادا جان کہاں ہے، دادا جان کہاں ہے، نانی اماں کے پاس پہنچے تو مامو جان کہاں ہیں، عیدی لینی ہے، دادی اماں نانی اماں کے پاس پہنچ رہے ہیں، عیدی لینی ہے، سب سے پوچھتے ہیں، روزے دار اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کہاں ہیں، ہمیں ہمارے ان روزوں کے انعام لینے ہیں اللہ رب العزت سے، ہمارے اللہ کہاں ہیں۔ ہمارے کھوٹی عبادتوں کے بعد بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ہمارے ان عیددار روزوں کے بعد بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان سے بہت قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہ مجھے پکارے، میں ان کی پکار کو سن رہا ہوں۔ انہیں چاہیے کہ یہ میرے پیغام کو قبول کریں، انہیں چاہیے کہ یہ مجھ پر ایمان لائے تاکہ یہ راہ راست پر آ جائے، تاکہ یہ ہدایت پر آ جائے۔ یہ رمضان یہ اللہ سے تعلق کا مہینہ ہے، یہ کچھ ذات عالی سے تعلق کا مہینہ ہے، جو ہمارے آقا و مولا ہے، وہ جو نیکیوں کے قدردان ہیں،
وہ جو کوششوں پر ہماری ہمت افزائی کرنے والے، ہمیں بڑے بڑے انعامات دینے والے ہیں، ہم نے دنیا کے لیے کیا نہیں کر لیا ہے اور کتنا کچھ لگا دیا ہے اور کتنا کچھ مٹا دیا ہے۔ لڑکیاں کالج میں پڑھتی ہے، ان کے کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، ان کے کیا کیا عزائم ہوتے ہیں، کیا کیا ڈریمز ہوتے ہیں، کیا کیا فیوچر پلانز ہوتے ہیں، لیکن ابا جان نے امی جان نے شادی کر دی، اللہ کی تقدیر کا عمل ہوا، نکاح ہو گیا، بچے اب سسرال چلے گئے اور سارے خواب چکنا چور ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں اس فریضے کی ادائیگی پر اور اس کام پر، اس ذمہ داری پر۔ اب ہمارے درمیان ہمارے دادی اماں نانی اماں گھر میں جو موجود ہے، کبھی بچے ان سے پوچھیں کہ آپ کی پڑھائی کے زمانے میں کیا ارادے رکھتے تھے، کیا بننا چاہتے تھے، کیا کیا آپ کی کوششیں، کیا کیا آپ کی تمنائیں تھیں، لیکن جو فریضہ ہاتھ میں آیا آپ نے اس کو پورا کیا اور آپ لگے ہوئے ہیں۔ یہ خاندانی زندگی جو ہوتی ہے یہ سب اتھل پتھل کی زندگی ہوتی ہے، اس میں سکون، اس میں چین، اس میں انڈرسٹینڈنگ اور اس میں ایک دوسرے سے فکروں کا اور نظریات کا، جذبات کا ملاپ ہونا ایک بہت بڑے مشن اور ایک بہت بڑی جب کے بعد حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ سب کچھ کر کے لگے ہوئے ہیں، ساری محنتوں کوششوں میں مصروف ہیں۔ اللہ کے لیے کیجیے، اللہ رب العزت بہت جلدی رزلٹ دینے والے ہیں، ہر عمل کا اللہ کے یہاں سے بہت جلدی رزلٹ ملتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے ہم ان کے بندے ہیں، انہوں نے بنایا ہے ہمیں، کتنا کمزور بنایا ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے اعلان کیا کہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارے گھر والے تو ہم سے بڑی بڑی ریکوائرمنٹ رکھتے ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں بریانی تو ویسی بنی نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ اب بیچارے حیدرآباد کی بریانیاں کھا کر آئے ہیں اور ہوٹلوں سے بہترین بہترین غذائیں کھا کر آتے ہیں، ہماری بریانی تو انہیں پسند ہی نہیں آتی، شوہر نامدار کو پسند آ گئی تو دیور صاحب کے نخرے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے چوچلے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے۔ اور ہمارے اللہ کی ہم سے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ ہمارے اللہ کو جانتے ہیں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، لہذا اللہ رب العزت تو ہماری ٹوٹی پھوٹی بھی قبول کر رہے ہیں اور منتظر ہے ہمارے اللہ کہتے ہیں ہم سے، میرا بندہ جب ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، میرا بندہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ ہمارے اللہ کا یہ عالم ہے، ہمارے اللہ کی خوشی کا یہ انداز ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بیان فرمایا کہ جنگل میں ایک مسافر، ریگستان میں ایک مسافر سفر سے تھکا ہوا لیٹ گیا، اپنی سواری سے اترا، زمین پر لیٹ گیا، سوچا کہ تھوڑا سستا لوں، آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہے، وہ سواری جس کے اوپر اس کا کھانا پانی بھی تھا، اس کا بستر سامان بھی تھا، سب غائب ہے، کچھ نہیں، اور ریگستان یہاں سے وہاں تک جہاں تک نظر جا رہی ہے میدان ہی میدان، ادھر بھاگ ادھر بھاگ بھاگ دوڑ کر کے جب سواری نہیں پایا تو تھک کر سوکھ کر حلق کاٹا ہو گیا، پھر سوچا کہ چلو موت کی نیند سو جاتے ہیں، اس لیے کہ زندگی کی امید تو سواری کے ساتھ تھی، وہی غائب ہے تو اب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس ریگستان کو کہاں سے پار کرے گا بغیر سواری کے؟ پھر آخر وہ موت کی نیند کے ارادے سے لیٹا، اس کی آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، جذبات کے مارے فرد مسرت سے اپنی سواری کی لگام پکڑ کر اس کی زبان سے نکلا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے غلط جملے کہہ دی اور کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، کیا کہنا چاہتا تھا؟ اے اللہ تو میرا خدا میں تیرا بندہ، لیکن اس کی زبان پلٹ گئی، جیسے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، ہمارے خوشی کی ہماری زبان سے غلط لفظ نکل جاتا ہے، اس نے کہہ دیا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے اس بندے کو اپنی سواری کے ملنے پر خوشی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کو اپنے بھولے بھٹکے بندے کے ملنے
ضرورت ہے ہمارے اللہ کو ہمارے جیسے کی؟ اس کے فرشتے اس کی عبادت میں مصروف ہیں. کیسے مصروف ہے؟ جب سے پیدا کیا ہے تب سے سجدے میں. کتنے فرشتے ہیں؟ جب سے پیدا کیا تب سے رکوع میں ہیں، تب سے قیام میں ہیں. ان درختوں کو دیکھو یہ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، ان پہاڑوں کو دیکھو یہ قاعدے میں ہیں، ان جانوروں کو دیکھو یہ رکوع میں ہیں، ان ریگنے والے جانوروں کو دیکھو سب سجدے میں ہیں. اللہ کی عبادت میں اس کی ساری مخلوقات لگی ہوئی ہے. ہمارے جیسے بندوں کی اللہ کو کیا ضرورت؟ لیکن وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا. ماں کو 7 بچے ہو، ایک نافرمان ہو جائے لیکن اس کا دل اس کے ساتھ اٹکا رہتا ہے. ایک بچہ چلا جائے اس کی یاد میں وہ تڑپتی رہتی ہے، ارے 6 ہے نا اماں تمہارے پاس. وہ ایک نالائق کی کیا فکر ہے؟ نہیں بیٹا تم نہیں جانتے، ماں کا کلیجہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے، تمہاری کہاں سمجھ میں آنے والا ہے. اگر کوئی بہن نالائق بہن کی محبت میں ماں کو دیکھ کر شکایت کرے کہ میں ہونا تم کیوں اسے چاہ رہی ہو، وہ کہتی ہے بیٹا تم ماں بنو گی جب سمجھ میں آئے گا تمہیں. ماں کے لیے تو سب برابر ہوتے ہیں، لائق کیا نالائق کیا سب برابر ہوتے ہیں. بلکہ نالائق بچے کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ اس کا کیا بنے گا. کھوٹے بچے کی تو زیادہ فکر ہوتی ہے اس کا کیا بنے گا. ایک بچے کے ساتھ ماں بے فکر رہتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی پل جائے گا دوسروں کو بھی پالے گا. لیکن جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں کو اس کی فکر لگی رہتی ہے اس کا کیا ہوگا، یہ دنیا میں کیا کرے گا، اس کے ساتھ کیا بھلا ہوگا، اس کی فکر لگی رہتی ہے. ایک ماں کی ممتا کا جب عالم ہوتا ہے تو اللہ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے. اور عربی میں 70 کا لفظ صرف کثرت بتانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ تو ساری کائنات کی ماؤں کو جو ممتا ملی ہے وہ رب تعالیٰ کی ممتا کے سمندر کے قطرے سے ملی ہے. باقی سارا سمندر تو رب تعالیٰ کی ممتا اور محبت سے بھرا ہوا ہے. تو ہمارے اللہ ہمارے منتظر ہے. ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہماری کوئی نیت نہیں ہے کسی کو دکھانے کی. روزہ کیا دکھائے گا بھائی کسی کو؟ روزے میں کیا دکھاوا ہوگا؟ اگر دکھاوا ہی ہوتا تو ظہر کی نماز کے لیے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے ہم نے وضو کرنے کے لیے جب کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا ہے، آدھی کلی اندر آدھی باہر، کون دیکھ رہا تھا؟ کون چیک کر رہا ہے کتنے ملی لیٹر کتنے قطرات اس کے منہ میں ڈالے گئے، کتنے باہر نکل رہے ہیں؟ کوئی چیک نہیں کر رہا ہے. لیکن مجال کے قطرہ بھی اندر چلا جائے. معصوم بچے افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہتے بیٹا کھا لو پی لو شربت، وہ کہیں گے نہیں ابھی الفاتحہ نہیں ہوئی ہے، ابھی افطار کر لو اعلان نہیں ہوا ہے. اگر ریاکاری ہونی ہوتی تو ریاکاری میں تو آدھا ووٹ اندر آدھا باہر ہو جاتا، تب بھی کام چلتا. لوگ تو دیکھ رہے ہیں اس کی کلی باہر کرتی، لیکن کوئی ریاکاری نہیں کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. ہاں ملت اسلامیہ کا المیہ یہ ہے کہ یہ بدنیت تو نہیں ہے. سنیے غور سے، مسلمان بدنیت نہیں ہوتا ہے لیکن بے نیت ہوتا ہے. مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ یہ بے نیت ہوتا ہے. اگر ہماری ساری محنتوں کوششوں سے ہم نے اگر یہ نیت نہیں کی کہ ہمیں اللہ مل جائے تو ہم بے نیت ہیں، اور بے نیت کو کچھ نہیں ملتا. نیت کرنی پڑتی ہے، اللہ کی رضا کی نیت کریے. اب تک جو ہوا سو ہوا، یہاں سے نیت کریے انشاءاللہ جو کچھ عمل کیا جائے گا. رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، ابھی خصوصیت کے ساتھ رمضان میں جبکہ اللہ کی رحمتیں دھواں برس رہی ہیں، بے بہانہ برس رہی ہے، ایسے موقع پر نیت کریے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم ہر عمل کریں، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا. اگر رمضان کے اعمال میں ہمیں اگر اللہ مل گئے، اللہ کی محبت مل گئی، اللہ کا تعلق مل گیا، اللہ رب العزت کا تعلق پانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں. قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کو پانے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے. اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. بندہ کسی اور چیز کے ذریعے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ بندہ کسی اور شے کے ذریعے اللہ کا اتنا نزدیکی نہیں بن سکتا مگر اس چیز کے ذریعے جو خود اللہ سے نکلی ہے، وہ قرآن کریم ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت اللہ کو پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ کا ذکر بھی اللہ کو پانے کا ذریعہ ہے. اللہ کو یاد کریں. اصل ذکر تو یہ ہوتا ہے کہ جو دل میں ہے زبان پر اس کا نام آتا ہے. اصل تو ذکر یہ ہوتا ہے. ذکر
کرنا ہوتا ہے، ذکر پڑھنا نہیں ہوتا ہے، ذکر کرنا ہوتا ہے۔ ذکر کرنے کی چیز ہے، ہم ذکر پڑھتے ہیں۔ ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یاد کرنا، جو دل میں ہے وہ یاد آتا ہے اور پھر زبان پر بھی اسی کا نام آتا ہے۔ لیکن ہم چھوٹے بندے ہیں، ہم فتنوں کے زمانے میں جی رہے ہیں، لہذا اولیاء اللہ ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ چلو جو دل میں ہے وہ زبان پر آئے، یہ تو حاصل ہونا چاہیے، لیکن اب ایسے کرو کہ زبان پر اس کا نام لو جسے دل میں بٹھانا ہے۔ زبان سے اللہ کا ذکر کرو، زبان سے اللہ کا نام لو تاکہ وہ دل میں آ جائے، وہ دل میں سما جائے۔ لہذا ذکر اللہ رب العزت کا یہ بھی اللہ کے حاصل کر لینے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کا ایک بڑا سبب روزہ بھی ہے۔ روزہ کل کا عنوان ہے، انشاءاللہ روزے پر کل گفتگو ہونے والی ہے۔ تراویح یہ بھی کل کا عنوان ہے، کل اس پر بھی گفتگو ہونے والی ہے، لیکن اعتکاف بھی کل کا عنوان تھا، لیکن آج اس کا اعلان سن لیجیے۔ اعتکاف پر احادیث، اعتکاف پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعدے فرمائے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ ہم کل سنیں گے۔ آج جو سننے کی چیز ہے وہ یہ کہ اعتکاف کل سے شروع ہونے والا ہے۔ آپ کے گھر کے مرد حضرات، اللہ رب العزت نے توفیق دے، اگر اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں، مسنون اعتکاف، سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف، ایسا سنت موقدہ کہ ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے، اگر ہو رہا ہے تو پھر سب کی طرف سے ادا ہو گیا، ورنہ سنت موقدہ کے چھوڑنے کا مرتکب ہوگا پورا محلہ۔ لہذا ہمیں اعتکاف کرنا ہے، تو جو لوگ اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں وہ کل سے مغرب سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے، عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں گی۔ جن کے بڑے گھر ہوتے ہیں وہ ایک کمرہ جیسے مہمان خانہ ہوتا ہے، ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے، ایک کھانے پینے کے لیے ڈائننگ ٹیبل رکھا ہوتا ہے، ڈائننگ ہال ہوتا ہے، ایسے ہی ایک کمرہ مسجد کے لیے، نماز عبادات کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے اتنا بڑا گھر اور ایک کمرہ اس کے لیے نہیں ہے، تو جیسے یہ پردے لگے ہوئے ہیں ایسے پردے لگا کر گھر کے کمرے کے ایک کونے میں معتکف بنا لیجیے اور وہاں اعتکاف کی نیت کر لیجیے۔ اگر کوئی سنت اعتکاف کی نیت کرنا چاہتا ہے حاضرین مجلس میں سے، تو کل تو ہمیں نہیں ملیں گے، اس لیے کہ کل سے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، ان کو چاند نظر آنے تک اعتکاف میں رہنا ہے۔ 10 دن کا جو اعتکاف کرنا چاہ رہے سنت اعتکاف، اور اگر کوئی نفل اعتکاف کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر نفل اعتکاف تو 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ پردہ کر کے، پردہ لگا کر اپنے آپ کو یکسو کر کے، اپنے آپ کو دنیا سے بالکل کا تعلق کر کے، خاص طور سے موبائل سے، نہیں تو اعتکاف میں بیٹھ رہی تھی بچی ہماری، اس کو موبائل ملے، جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا کوئی بھی کام کرانا ہے تو موبائل ملے گا تو کام کرتے ہیں، ورنہ کام نہیں کرتے۔ اب بچی اعتکاف میں بیٹھی ہے، سارے گھر پر احسان کر رہی ہے تو اسے موبائل دے دیا، وہ اعتکاف غلط کر رہی ہے اندر موبائل کے ساتھ۔ موبائل سے سب سے پہلے بے پرواہ ہونا ہوگا، لا تعلق ہونا ہوگا، یہ اعتکاف کا تقاضا ہے۔ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے آقا و مولا کے در پر پڑ جانا ہوتا ہے کہ جب تک راضی نہیں ہوں گے میں نہیں اٹھنے کی، جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہوتی ہم یہاں سے نہیں ہلنے والے، اس طرح سے بیٹھ جانا یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ تو جو 10 دن اعتکاف کرنا چاہ رہے ہیں سنت اعتکاف، وہ تو کل مغرب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور جو نہیں بیٹھنے والے ہیں وہ یہاں تشریف لائیں، اپنے رشتے داروں کے ساتھ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ 11 بجے سے پہلے کل سے محفل ختم ہو جائے گی۔ رب تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت اس رمضان کو ہمارے لیے اللہ کی ذات عالی سے سچے تعلق کا ذریعہ بنا دے، یہ لازمی و ضروری شے ہے۔ آج دیکھیں حکومت ہمارے ساتھ نہیں ہے، آج دیکھیں ایجوکیشن میں ہم پیچھے ہیں، آج دیکھیں اکنامک میں ہم کمزور ہیں، آج دیکھیں ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں، باتیں ہر چیز میں ہم سے آگے۔ اگر اللہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوا تو ہم تو ساری جگہ ہار گئے، ہم تو یہاں بھی ہار گئے وہاں بھی ہار گئے۔ اگر اللہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہو سکا، اگر ہم اللہ کو بھی منا نہیں سکے، اگر ہم اپنی رمضان میں مغفرت نہیں کرا سکے تو ہم تو ہار گئے۔ اب کون سا وہ مغفرت کا زمانہ ہے؟ اللہ کو پانے کا اور کون سا موسم
گا اگر رمضان میں ہم نے اللہ کو نہیں پایا. اور وہ حدیث پاک کو یاد کر لیجئے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب جبرائیل امین نے بددعا کی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی، وہ اللہ کو پھر بھی منا نہ سکا، اللہ کو پھر بھی پا نہ سکا، ایسا شخص ہلاک ہو جائے. جبرائیل امین سید الملائکہ کی بددعا پر سید الانبیاء والمرسلین کی آمین نے ایسے بندوں کی ہلاکت مقدر کر دی، طے کر دی جن کو رمضان بھی مغفرت نہیں دلا سکا، جن کو رمضان بھی اللہ سے اس کا تعلق جوڑ نہیں سکا، اللہ سے ملا نہیں سکا. رب تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائیں، رمضان کی ان ساعتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں. خوب دعائیں کریے، اپنے ہر عمل میں اللہ کو یاد رکھیے، کھانے پکانے میں، دوڑ دھوپ میں، ضروریات میں، مصروفیات میں، کام کاج میں، ساری عبادتوں میں اللہ ہمارا منظور ہو، اللہ ہمارا مقصود و مطلوب ہو کہ ہم اللہ کو پائیں. سب کریں گے انشاءاللہ. رب تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا